قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسانیت کے نام وہ آخری پیغام ہے جو تخلیق آدم سے لے کے اینڈ آف ٹائم یعنی قیامت تک کی موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ جہاں اس آسمانی کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، وہیں ایسے لوگ بھی لاتعداد ہیں جو اس آفاقی پیغام کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ انفو وائس کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ایمان فروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں اثار قدیمہ کی ٹیم کو ایک ایسی قوم کے آثار ملے ہیں جس کی فلی کہانی، فلی سٹوری قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ وہ قوم کون سی تھی، کہاں بستی تھی، اس قوم کی کیا نشانیاں تھیں، اور قرآن مجید میں اس قوم کا کیا دردناک انجام بتایا گیا ہے، یہ تمام تفصیلات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو پہنچائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ انفو وائس پہ نہیں ہیں تو انفو وائس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو، ابھی کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، صحرائے عرب میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران غیر معمولی سائز کے انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے، اور یہ دریافت ارامکو کی تحقیقاتی ٹیم نے کیے۔ یہ انسانی ڈھانچے اس قدر بڑی جسامت کے حامل تھے کہ اگر ان کو سیدھا کھڑا جاتا کہ ان کے پاؤں زمین پر ان کے سر کئی منزلہ عمارت کے برابر ہوتے۔ اب جہاں آثار قدیمہ کی کھدائی کرنے والی یہ تحقیقاتی ٹیم اس بات پر حیران اور پریشان تھی کہ یہ کس زمانے کے ڈھانچے ہیں، یہ کب انسانی وجود اتنا بڑا ہوا کرتا تھا، وہیں آپ کو بتائیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی پوری داستان مفصل انداز میں بیان کی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں جیسا کہ سورۃ الاعراف، سورۃ الفجر، سورۃ الشعراء اور دیگر کئی مقامات پر اس قوم کے بارے میں آیات ہیں جو ان کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کے متعلق اور ان کے دردناک انجام کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ دوستو، ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عاد کے نام سے دو قومیں تاریخ میں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کا وطن عدن سے منسل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، لیکن قوم عاد کی بد عمالیوں کے سبب جب ان کو تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر الموت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ احقاف میں بسنے والی یہ قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت عطا کی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم سے کم 12 میٹر کے قریب تھا، اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑے پتھر کو کئی آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا، اور یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر دنیا کے وسیع علاقے پر قابض ہوئے۔ گویا یہ لوگ اس وقت کے زمانے کی سپر پاور تھے۔ قرآن کریم میں مختلف صورتوں اور ان کی آیات میں اس قوم کے حالات جس طرح بیان کیے گئے ہیں، یہ لوگ عاد عرب ہیں اور احقاف کے باشندے ہیں۔ یہ لوگ بڑی قد و قامت کے مالک تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اسی قوت و طاقت نے انہیں سرکش اور مغرور بنا دیا تھا۔ یہ لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے، بت پرست اور مشرک تھے۔ خیمے ہونے کے باوجود ہر اونچائی کے اوپر مضبوط محل بناتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے کوئی اور ملک قوم پیدا نہ کی گئی۔ یہ قوم بہت زوراور، قوی اور جسا ستونوں کی طرح طویل الکامل تھے۔ ایسی قد و قامت والی قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی گئی نہ اس کے بعد۔ شروع میں یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور وہ شیطان اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستش اختیار کی وہ یہی قوم عاد تھی۔ اسی قوم کے متعلق ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہ انتہائی طاقتور اور توانا قوم تھی جن کا قد کئی میٹر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ 800 سے 900 سال کی عمر پاتے تھے، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے، نہ ان کی نظر کمزور ہوتی، ہمیشہ جوان اور تندرست بھی رہتے تھے، بس ان کو صرف موت آتی اور کچھ زمینی اثرات نمودار نہ ہوتے۔
اپنی طاقت اور تعداد کے بل بوتے پر انہوں نے بڑا لمبا دنیا پر حکومت کی اور اسی ایک بات نے انہیں غرور اور سرکش بنا دیا اور یہ اللہ کو بلا بیٹھے۔ قانونی قدرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو قوم برے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا فیضان ہے کہ وہ قوموں کو بار بار موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے اندر سدھار پیدا کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جاتا جب تک ان کے اندر ایک رسول نہ بھیجا جائے جو ان کو اللہ کے عذاب سے نہ ڈرائے۔ چنانچہ اسی اصول خداوندی کے تحت قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ اس قوم کو ہدایت کا پیغام افسر نو پیش کریں اور انہیں ہلاکت سے بچائیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 14ویں پشت کی اولاد ہیں۔ آپ کی عمر شریف اس وقت 464 برس تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا تھا وہ قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ایمانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا کہ اے میری قوم تم سب اللہ کی عبادت کرو کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی یہ عمارتیں اس طرح بنا لی ہیں کہ جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکی ظالم اور جابر بن کے پکڑتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے نوازا ہے اور تمہیں قوت عطا کی ہے جو تم خوب جانتے ہو۔ الغرض حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نافرمانی اور سخت کشی کے اوپر ابھرے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نکل بیٹھے کہ کون ہے جو ہم سے طاقت سے زیادہ ہے۔ اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بیوقوفی میں مبتلا ہو، بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ قوم عاد یہ کہنے پہ ادھر آئی کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب کا اور قہر کا آنا ثابت ہو چکا ہے اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ ظالم قوم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ کہتے رہتے کہ تمہارے اوپر ہمارے بتوں کی پھٹکار پڑی ہے جس کی وجہ سے تم ایسی باتیں کرتے رہتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام دعوت حق دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں بات سناتے رہیں، ہم اپنی روش نہ چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ آخری کار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول کی۔ قوم عاد کی سرکشی اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی اور روک دی۔ فصل اور باغات جل گئے، لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن سیاہ بادل انہیں آتا ہوا دکھائی دیا، وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسے گا، لیکن اصل میں بادل کی صورت میں وہ قہر الہی تھا۔ جس عذاب کی وہ جلدی مچا رہے تھے وہ ایسی آندھی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کی بستی، درختوں اور خیموں اور پہاڑوں پر تعمیر کرتا محلوں کو اڑا پھینکا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف آیات میں قوم عاد کی تباہی کا ذکر فرماتا ہے۔ پھر یوں ہوا جب انہوں نے عذاب کو جب بادل کی شکل میں آتا ہوا دیکھا جو ان کی آبادیوں کا رخ کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ یہ ہر چیز کو کہ گوڑوں مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹخ دیتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا، تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کے جنہوں نے امن کی جگہ پر پناہ لی تھی، وہ بچ گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس قوم عاد کو عبرت کا ایک نشان بنانے کے لیے محفوظ کر لیا۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ تک پہنچایا کہ کس طرح آثار قدیمہ کی کھدائی کرنے والی ایک ٹیم کو اس قوم کے آثار ملے۔
دوستو یاد رکھیے کہ وہ سب گناہ سب برائیاں آج ہماری قوم میں موجود ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں پر آندھیوں زلزلوں اور سیلابوں جیسے دردناک عذاب لاتا تھا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ زلزلوں اور سیلابوں کے ذریعے ہمیں مسلسل وارننگ دیتا رہتا ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ، مگر ہم معلوم نہیں کس مٹی کے بنے ہیں اور بے فکر ہیں اور اس دنیا میں گم ہے۔ قوم آج جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ میں نے پہلے کبھی تحلیق نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان مٹا سکتا ہے کہ آج ہماری اوقات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بس یہی دعا ہونی چاہیے کہ جب تک ہم اس جہان میں زندہ ہیں کہ ہماری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرح ان کی اسوہ حسنہ پہ چلیں اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ دوستو اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ ہماری زندگی گزرے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنی رائے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔